حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ تعالی مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر ایک عظیم آزمائش کا وقت آ گیا۔ ہوا یوں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ مکہ تشریف لائے۔ وہ ایک جگہ آرام کی جگہ بیٹھے کہ نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ نیند میں انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب حقیقت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں اور شیطان کسی صورت ان کے خواب میں نہیں آ سکتا، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم اور تعجب خیز واقعے کا قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ابراہیم نے کہا، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں لیا؟ وہ چاہتے تو انہیں سوتے ہوئے ذبح کر دیتے، اس طرح اللہ کا حکم بجا لاتے وہ اپنے بیٹے کے پاس کیوں گئے؟ ان سے مشورہ کیوں لیا؟ یہ مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اجر و ثواب میں شامل کرنے کی کوشش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اجر و ثواب میں شامل کرنے کے لیے انہیں اللہ کے حکم سے آگاہ کیا۔ یہ نہ چاہا کہ میں اکیلا ہی اجر لیتا رہوں، بلکہ دوسرے کی خیر خواہی کو پیش نظر رکھا۔ والدین کے لیے آپ کے اس انداز میں نصیحت موجود ہے، یہ کہ اولاد کو ثواب کے مواقع فراہم کریں، ان کی صحیح تربیت کریں۔ اگر صدقہ کرنے کا موقع ملے تو بچوں کے ذریعے صدقہ کروائیں تاکہ انہیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ جب کسی دینی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے رائے لی۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا، بلکہ فوراً سر تسلیم خم کر دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس لیے بالکل بھی پریشانی ظاہر نہیں کی۔ یہ تک نہ پوچھا کہ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری اسی کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے حکم کے مترادف ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا، میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ فرما بردار بیٹے نے کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے چلے اور منی میں جا کر ذبح کرنے کی نیت سے چھری ساتھ لے لی۔ جب منی میں داخل ہوئے تو شیطان نے بیٹے کو بہکانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو 7 کنکریاں ماری تو شیطان زمین میں دھس گیا۔ کچھ دور چلے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے پھر بیٹے کو بہکانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھس گیا۔ غرض 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ذبح کرنے کی نیت سے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھا بھیجا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جگہ ذبح کیا۔ ذبح مینڈھا کیا پر ثواب بیٹے کی قربانی کا ملا، کیونکہ دونوں باپ بیٹا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے دل و جان سے تیار تھے۔ تو اس طرح قربانی کی ابتدا ہوئی۔ بیٹا باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی مصمم ارادے کے ساتھ اللہ کا حکم کے لیے پیش ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجئے۔
تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں، چہرہ دیکھ کر آپ پر شفقت پدری، باپ کی شفقت نہ آ جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب دونوں متی ہو گئے تو ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی، بالکل اسی طرح جیسے آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تھا، اس لیے کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں چلانے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے تو دونوں سے یہ طاقتیں سلب کر لیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں، ادھر اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ابا جان جلدی کیجئے، چھری چلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر یوں فرمایا ہے، جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس متی ہونے سے مراد اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے متی تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن یہاں متی ہونے سے مراد کامل اسلام ہے۔ نہایت واضح اور حقیقی اسلام مراد ہے، اس لیے کہ کامل اسلام وہی ہوتا ہے جس میں بغیر کسی تردد اور توقف کے اللہ کے امر کی تصدیق کی جائے۔ یہ تھا حقیقی اسلام۔ چھری چلتی رہی، گلا نہ کٹا، اس لیے کہ امتحان اور آزمائش کی تکمیل ہو چکی تھی۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے میں دونوں پوری طرح کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما برداری کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آواز آئی، ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ تاریخ کا ایک عظیم ترین امتحان اور کڑی آزمائش دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ کون ہے جو بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے، خاص طور پر اس صورت میں جب اولاد بھی اکلوتی ہو، جس کی وجہ سے 86 سال بعد آنگن میں بہار آئی ہو؟ پھر اس کی قربانی کا بھی واضح حکم نہیں دیا گیا تھا، اشارتاً خواب میں رہنمائی کی گئی تھی۔ آپ کہہ سکتے تھے یہ قتل اور سنگین جرم ہے، کہہ سکتے تھے اپنے بیٹے کو کس جرم میں قتل کروں، لیکن آپ نے بغیر کسی تامل کے سر تسلیم خم کر دیا اور اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم وہ ہے جنہوں نے وفاداری کی۔ اس آیت میں یہ نہیں بتایا کہ کس چیز میں وفاداری کی، اس لیے کہ وہ تو ہر معاملے میں مکمل طور پر وفاداری کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ آگ میں ڈالا جانے والا معاملہ، بیوی اور بچے کو میدان میں لقدق چھوڑ دینے کا معاملہ، پھر ذبح کا امتحان، تعمیر بیت اللہ کی مشقت، غرض ہر معاملے میں وفادار تھے، حتیٰ کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اس قدر وفادار تھے کہ ابو ذیفان کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اس کے معنی ہے مہمان نواز۔ کسی مہمان کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائے بغیر ایک لقمہ نہیں کھاتے تھے، باہر نکلتے مہمان تلاش کرتے، پھر اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے، مہمان نہ ملتا تو سخت غمگین ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کی۔ ذبح والے اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا صلہ دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اسے عظیم ذبیحے کا بدلہ عطا کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا گلا کاٹنے لگے تو چھری نے گلا نہ کاٹا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جنت سے مینڈھا لایا گیا، وہ مینڈھا جنت میں 40 سال تک چلتا رہا، سفید رنگ، کشادہ آنکھوں، خوبصورت سینگوں والا حسین ترین مینڈھا۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا بدلہ تھا جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دیا گیا تھا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے حکم ہو گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی اور ہدیہ پیش کرتے رہیں۔ کعبے کے پاس حرم الہی میں ہر سال یہ سنت ادا کی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسے عظیم ذبیحہ عطا کیا اور ہم نے اس کا پچھلوں میں ذکر خیر چھوڑا، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے نیکوکار نبی اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری فلسطین کی طرف واپس لوٹنے کے بعد سنائی گئی، ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے صلے میں، اور سارہ علیہ السلام کی عظمت اور تکریم کے مد نظر اللہ تعالیٰ نے اسحاق کی خوشخبری سنا دی۔ یہ آیت ذبح کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ پچھلی آیات میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، جبکہ یہودی روایات میں اسحاق علیہ السلام کے ذبیح قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ذبح کے واقعے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہوئی۔ بہرحال اس عظیم آزمائش میں بے مثال کامیابی کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے، اور 120 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی، جبکہ سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک بٹن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی آراء ضرور دیں، اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کیجیے۔